Assalamu alaikum, this is Abdul Munif. I'm here to deal with physics. कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे जो फिज़िक्स के हमने इससे पहले क्लियर किए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मेट्रिक क्लास को डील करते हुए चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टॉपिक्स हैं जो हमारे पास ज़रूरत के हामिल हैं, जिनको हम ज़रूर देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास कि एवोल्यूशन ऑफ लाइट क्या है, जिसको हम थ्योरीज ऑफ लाइट के हवाले से अपने किताब में देखते हैं। सेकंड टॉपिक विल बी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स और फिज़िक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज। और जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा वो होगा साइंटिस्ट के हवाले से कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। 3 टॉपिक्स को हमने चैप्टर नंबर 1 में डील करना है और स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, कुछ थ्योरीज़ को हम डील करेंगे स्टार्टिंग में। थ्योरीज़ अगर मैं बात करूँ थ्योरीज़ ऑफ लाइट के हवाले से, तो थ्योरी ऑफ लाइट एवोल्यूशन से लेकर अब तक काफ़ी थ्योरीज़ हमारे पास आ चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में। उनमें से कुछ जो ज़रूरत के हामिल हैं उनको हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास अर्ली 15th सेंचुरी में एक साइंसदान आया था जिसको हम यूलर के नाम से जानते हैं, जिसने हमें एक थ्योरी दी थी दैट लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टेंगुलर पाथ लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत एवोल्यूशन आया और 15th सेंचुरी में ही हमारे पास इब्न अल हैथम आए और उन्होंने ये एक थ्योरी बयान की कि जो लाइट हमें नज़र आ रही है, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वही चीज़ें लाइट एमिट करती हैं जो हमें नज़र आता है। बेसिकली लाइट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दैट वाज द थ्योरी ऑफ इब्न अल हैथम। और इब्न अल हैथम ही थे जिसने हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी डील किया। उसके बाद बहुत से और साइंटिस्ट आए, जैसे कि कंपेनियम आया, केपलर आया, गैलीलियो आया। और गैलीलियो और केपलर की सबसे बड़ा कारनामा ये था कि केपलर ने बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के आपको थ्योरीज बताई एस्ट्रोनॉमिकल पाथ के हवाले से, एस्ट्रोनॉमी के हवाले से। बेसिक जो आपके पास नॉलेज है, 3 लॉज जो हैं आपके पास, वो केपलर ने ही दिया। उसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप को ईजाद किया, स्टार्स के हवाले से कुछ बताया हमें, जुपिटर के हवाले से बताया, सन में जो स्पोर्ट्स हैं उनके हवाले से कुछ थ्योरीज हमारे पास दी। दैट वाज ऑल अबाउट गैलीलियो। उससे थोड़ा आगे आते हैं तो 1637 के दरीचे में हमारे पास रेनल डिस्कार्ट है, एक साइंटिस्ट है जो आते हैं हमारे पास, और उसने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को मज़ीद आगे बढ़ाया और नेचर ऑफ लाइट के हवाले से बात की। ओले रूमर एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद ओले रूमर ने हमें बताया कि जुपिटर की मूवमेंट किस तरीके से होती है और स्पीड ऑफ लाइट को उसने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, जो कि परफेक्ट नहीं था। बाद में इसमें बहुत सारी जो है चेंजेस आई, लेकिन स्टार्टिंग जो है ओले रूमर ने की इसकी यहाँ से। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट जो पूरी की पूरी फील्ड जिसके हवाले से फिज़िक्स की मौजूद है हमारे पास, दैट इज़ न्यूटन आए हमारे पास। और न्यूटन ने एक थ्योरी थी दैट इज़ नोन एज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, उसके हवाले से हम थोड़ा बहुत अभी देखेंगे। उसके बाद उस थ्योरी में जो लिमिटेशंस थी और उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, हमें थोड़ी और मज़ीद चीज़ें समझाई, दैट वाज हाइजन। उसके बाद पॉइजन, लेप्लास और बायट वगैरह ने भी इसी पे काम किया। एरागो इसके पास साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली ये हमें डिस्क्राइब किया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में किस हवाले से चेंज होती है। उसके बाद मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिसने जो है हमारे पास एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लाइट। उसके बाद हर्ट्ज आए और हर्ट्ज ने एक चीज़ पे ज़्यादा गौर किया, दैट इज़ के अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जब वो किसी भी लस्ट्रस मेटल पे पड़ती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट होते हैं, जबकि रेड लाइट अगर वहाँ पे स्पॉट हो तो वहाँ पे किसी किस्म की हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे। दैट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसको थोड़ा बहुत समझाया उसने। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न थ्योरीज जो आजकल डील की जा रही हैं, जिसको हम आइंस्टाइन थ्योरी कहते हैं या क्वांटम थ्योरी के हवाले से याद किया जाता है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। हमारे पास जो इस कोर्स वर्क में मौजूद हैं वो 3 बेसिक थ्योरीज़ हैं, उन 3 थ्योरीज़ को हम ज़्यादातर पढ़ेंगे। पहली जो थ्योरी है अराउंड 17th सेंचुरी हमारे पास आई, दैट वाज गिवन बाय न्यूटन एंड दैट इज़ नोन एज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी
کیا بتاتی ہے ہمیں وہ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ جو لائٹ ہے دیٹ ٹریول ان لائک پارٹیکلس فارمس کے حوالے سے ٹریول کرتی ہے، اور جو پارٹیکلس ہیں دیٹ ور نیمڈ ایز کارپسلس. کارپسلس آر ٹائنی اینڈ الاسٹک پارٹیکلس، بہت چھوٹے ویٹ لیس اور الاسٹک پارٹیکلس ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک مین چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ لیس پارٹیکلس. ویٹ لیس ہم اس کو کیوں بولتے ہیں؟ اگر لیٹ سپوز یہاں پہ ویٹ کہا جاتا تو اگر کوئی چیز جس کا کچھ نہ کچھ ویٹ ہو اور ہمیں لگاتار پڑ رہی ہوں، ہمارے جسم پہ لگ رہی ہوں، تو اس پہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے باڈی کا، تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کو ویٹ لیس پارٹیکل کہا گیا. سیکنڈ پوائنٹ واز کہ دے ٹریول ان اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ ریٹ جو ہے اس کارپسل کا دیٹ از ڈفرینشیٹڈ ان دی فارم آف میڈیمز. ہر میڈیم میں اس کا ریٹ الگ ہوگا. اگر ریئر میڈیم ہوگا تو وہاں پہ الگ طریقے سے فلو کرے گی، اگر ڈینسر میڈیم ہوگا تو وہاں پہ الگ پاتھ میں فلو کرے گی. اینڈ ون پوائنٹ از لائک کہ جو کلرس لائٹ کے ہمیں نظر آتے ہیں دیٹ از جسٹ بیکاز آف سائز آف کارپسلس. اگر کارپسل کا سائز الگ ہوگا، کارپسل کا سائز لیٹ سپوز بڑا ہوگا تو ہمیں ریڈ نظر آئے گا، اگر چھوٹا ہوگا تو بلو نظر آئے گا، اس سے بڑا ہوگا تو بلیک نظر آئے گا. دیٹ واز بیسک تھیوری آف نیوٹنس. اینڈ ہی آلسو گیون دی لاز آف ریفلیکشن کو اس نے تھوڑا بہت لاز آف ریفلیکشن اس نے دیے نہیں تھے، بلکہ ریفلیکشن کو تھوڑا بہت اس نے فالو کیا تھا. اینڈ اس کے بارے میں بتایا کہ دیٹ لائٹ از لائک الاسٹک بال کی طرح ہوتی ہے. جیسے الاسٹک بال کسی دیوار پہ پڑتی ہے اور اسی طریقے سے واپس آ جائے گی، تو لائٹ بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے. دیٹ از اینگل آف ریفلیکشن از اکول ٹو اینگل آف انسیڈنس. لیکن اس لا کی، اس تھیوری کی تھوڑی بہت لمیٹیشنس تھیں. لمیٹیشن سب سے پہلے یہ ہمارے پاس آئی کہ آپ کے پاس نیوٹن نے کہا تھا کہ اسپیڈ جو ہوگی اس کارپسلس کی وہ ریئر میڈیم میں کم ہوگی اور ڈینسر میڈیم میں زیادہ ہوگی. دی اسپیڈ آف کارپسل از گریٹر ان ڈینسر میڈیم دین دیٹ آف ریئر میڈیم. دی سیکنڈ ون از کلر آف لائٹ از ڈیو ٹو سائز آف کارپسل. کارپسل کے سائز کے حوالے سے کلر کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ غلط ہے. اور لا جو ہے ہمارے پاس کچھ اور چیزیں اس تھیوری میں سمجھ میں نہیں آنے والی تھی. جس طریقے سے لائٹ میں ہمارے پتہ ہے کہ ڈائفریکشن ہوتی ہے، ریفریکشن ہوتی ہے، پولرائزیشن ہوتی ہے، دیٹ آل آر دی فینومینا آف ویو نیچر آف لائٹ. جبکہ اس نے کہا تھا کہ یہ پارٹیکل نیچر ہے. تو یہ اس کی کچھ لمیٹیشنس تھیں، کچھ برائیاں تھیں، کچھ چیزیں تھیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں. اس پہ بعد میں تھوڑا بہت کام کیا گیا. اس کو اسی لمیٹیشنس کو ہٹانے کے لیے ہمارے پاس ایک اور سائنٹسٹ آتا ہے دیٹ از نون ایز ہائجن. اور اس نے ایک تھیوری تھی دیٹ از نون ایز ہائجن ویو تھیوری آف لائٹ. ہائجن ویو تھیوری ہمیں بتاتی ہے سب سے پہلے کہ ویو نیچر پوزیس کرتا ہے. نیچر آف لائٹ اس نے ہمیں بتایا کہ ویو نیچر کی ہوتی ہے لائٹ. اینڈ لائٹ ٹریول ان فارم آف ویو تھرو کنٹینیوس میڈیم. کسی بھی کنٹینیوس میڈیم میں ویو کی طرح ٹریول کرتی ہے. اس ویو کو ٹریول کروانے کے لیے اس وقت یہ ازیوم کیا جاتا تھا کہ کسی بھی ویوز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے لیے، جانے کے لیے کچھ نہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایسا کوئی میڈیم ہمیں لائٹ کے لیے دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا. تو اس زوائچوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ایک ازمپشنس اس نے دی کہ ایک انویزیبل الاسٹک میڈیم ہے جس کو ایتھر کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں اسپیس میں ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں پا رہے، دیکھ نہیں پا رہے، جو کہ بعد میں اس کی لمیٹیشنس قرار پائی کیونکہ ہمیں ینگ اور فریسنل نے ایکسپیریمنٹلی یہ پروو کر کے بتایا کہ ایتھر جیسی کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں ہے. دی سیکنڈ ون از ہی سیڈ کہ یہ جو ویوز ہوں گی دیٹ آر ان لینگیٹیوڈنل ویوز، لینگیٹیوڈنل ان نیچر، لینگیٹیوڈنل نیچر کی ہوں گی یہ، جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ینگ اور فریسنل کے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ ایک ٹرانسورس ویو ہے. اور اس کا جو ایتھر کے حوالے سے بات کی تھی تو ہمارے پاس انٹرفیرنس پیٹرن، مائیکلسن انٹرفیرنس پیٹرن اس نے دیے تھے، اور اس نے اسپیڈ آف لائٹ کو معلوم کیا تھا الگ الگ زاویے سے. اور اس نے اس کو پروو کیا تھا مائیکلسن ایکسپیریمنٹ کے تھرو. اس نے پروو کیا تھا کہ ایتھر جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. اور یہ جو انرجی ہے، جو لائٹ انرجی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ ان ایکولی ان آل ڈائریکشنز. دیٹ از گیون بائی ہائجنز ویو تھیوری. اس کے بعد ایک اور تھیوری ہمارے پاس آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوانٹم تھیوری آف لائٹ. اور آئنسٹائن تھیوری جو ہمیں دی تھی، آئنسٹائن نے یہ تھیوری دینے سے پہلے
کچھ اور چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی جو بات اسٹارٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی میکسویل کے تھرو. میکسویل نے کہا تھا کہ جو لائٹ ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ان نیچر ہیں, جس پہ بعد میں میکس پلینک نے کام کیا. اور میکس پلینک نے جب کام کیا تھا وین ہی واز ڈیلنگ وتھ ہیٹ ریڈیشنز, اور اس نے بتایا کہ لائٹ از ان ڈسکریٹ نیچر, ڈسکریٹ فارم میں ہوتی ہے, ایک پارٹیکلس فارم میں ہوتی ہیں, اور اسی چیز کو آگے لے آئے آئنسٹائن صاحب, اور اس نے اس کو زیادہ مزید سمجھانے کی کوشش کی. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو ڈسکریٹ فارمس ہیں دیٹ از بیسیکلی فوٹونس, اور انرجی پارٹیکلس, انرجی بنڈلس ہیں ہمارے پاس, اور انرجی پارٹیکلس کو, انرجی کیریئرس کو ہم نے ایک نام دے دیا فوٹونس. اور پھر ہمیں آگے چل کے یہ پتہ چلا کہ فوٹونس جو ہیں بیسیکلی یہ ڈوئل نیچر ہے, لائٹ کی جو ہے ڈوئل نیچر آف لائٹ ہے. کبھی کبھی یہ ایز اے پارٹیکل بیہیو کرتی ہیں, کبھی کبھی ایز اے ویو بیہیو کرتی ہیں. دیٹ ڈپینڈس آن آور ایکسپیریمنٹل کنڈیشنز, کے کس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جتنا مجھے علم ہے کہ جب بھی ہم لوگ لائٹ کو ایز اے ٹائنی آبزروینٹ لیتے ہیں دیٹ بیہیو ایز اے پارٹیکل, پارٹیکل کی طرح بیہیو کرتی ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ لائٹ ایز اے کلیکٹیو مینر میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں دیٹ بیہیو ایز اے ویو. دیٹ از بیسکس آف دیز آل تھری تھیوریز. ہوپ فلی یو انڈرسٹوڈ دیز آل تھنگس. اگر کوئی مشکلات ہو تو یو کین آسک می اینی کویشچن. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.